نحمده ونستعينه ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. اللہ کی حمد اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذوالقعدہ کا جو ماہ چل رہا ہے حج کے ایام کہلاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایام میں عموماً سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بہت چرچا ہوتا ہے. ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی بیان ہوتا ہے. یہ ساری باتیں زیر بحث آتی ہیں کہ وہ کیا قصہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، کس طرح ہوا. اور حج سارے کا سارا وہ ابراہیم، اسماعیل اور ابراہیم کی بیوی اور اسماعیل کی ماں، ان تین افراد کے اعمال کے ساتھ بہت تعلق ہے. کہیں ہاجرہ کا دوڑنا یہ حج کا حصہ، کہیں اسماعیل کا زمین پر لیٹنا ذبح کے لیے وہ حج کا حصہ، کہیں ابراہیم خلیل اللہ کا مڑ مڑ کر کنکر مارنا یہ حج کا حصہ. ایک خاص نسبت اور ایک یادگیری ہے. اور جبکہ حج اعمال دیکھا جائے تو وہ ان تین انسانوں کے تھے، لیکن اتنی اعلیٰ اور ارفع عبادت بتائی گئی حج. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راجع کا یوم ولدت امو، جو بندہ حج کر کے واپس آتا ہے اس کا حج مقبول ہو جائے، اللہ اس کا حج قبول کر لے. جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کا حج قبول کر لے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو جلد لے جائے، اور جو ہو کے آ چکے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار لے جائے. فرمایا راجہ کا یوم ولدت امو، حج سے واپس آتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا، یعنی اس کے جسم پر، اس کی ذات پر کوئی گناہ نہیں رہتا. کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن یادگار کس کی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان میں کیا خوبی تھی کہ ایک اکیلے ابراہیم کے بارے میں کہہ دیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ایک ابراہیم امت ہے، ایک ابراہیم اپنی ذات میں تنہا جماعت ہے، فرد واحد نہ سمجھنا، وہ اکیلا امت کے برابر ہے. یہ خوبی ہے اس کی، یہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہے جو اللہ جس کا ذکر کر رہا ہے کہ کان امت، اکیلا ہی امت ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. قرآن حکیم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ
ابراہیم ہر امتحان میں پورا اترا، بلکہ جب بھی امتحان کی بھٹی میں گیا کندن ہی ہوا۔ ہم نے اسے کہا کہ کائنات پر تجھے سیادت کے لیے چن رہے ہیں، منتخب کر رہے ہیں۔ ہم نے اسے سیادت دی، قیادت دی، رہبری دی، اور ایسا چنا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو ابراہیم کی ملت سے باہر ہو۔ حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے ان اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کے نقش قدم پر چلو۔ کتنی عظمت ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے پر مجبور ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، مکے والے کہتے تھے ہم ابراہیمی۔ فرمایا تم سارے جھوٹے ہو، ابراہیم کے طریقے پر یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی عزت کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سارے مقام کے باوجود اپنے اللہ کے آگے جھکا ہی رہا۔ اس نے اپنے اللہ سے اپنے آپ کو کبھی غافل نہیں کیا، ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد رکھا ہے۔ جب بھی اس کی عنایات کی بات آئی، جب بھی کوئی معاملہ آیا، ابراہیم نے اپنے اللہ ہی کو سارے لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ میرا رب ہے، تم بتاؤ کیا کرتے ہو میرے ساتھ، جاؤ جو۔ قرآن کہتا ہے شعراء میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين۔ ابراہیم کا قصہ سناؤ ذرا ان کو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اس نے اپنی قوم کو بھی کہا، اس نے اپنے باپ کو بھی کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا طریقہ، یہ آپ کا طرز عمل جو عبادت کے معاملے میں ہے یہ کیسا ہے؟ جن کے آگے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کے آگے آپ اپنی پریشانیاں اور مجبوریاں اور لاچاریاں بیان کرتے ہیں، جن کے آگے آپ اپنی درماندگی اور اپنی پریشانی لے کر کے آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ما تعبدون، ان کے پوجے جانے کی دلیل کیا ہے؟ ان کے مشکل کشا حاجت روا ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیا کبھی ان سے کچھ مشکل حل ہوئی؟ کیا کبھی ان سے کوئی پریشانی دور ہوئی؟ کیا کبھی ان سے کچھ تکلیف چھٹی؟ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، دلیل کوئی نہیں، جواب اس کو کہنا فنظل لها عاكفين، بس باپ دادا کو یہیں پر اعتکاف کرتے دیکھا ہے، باپ دادا ان کے مجاور تھے، بس یہی دلیل ہے۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، صحیح، میں آپ کی یہ دلیل رد نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا وضاحت کا اور طلبگار ہوں۔ اذ يسمعون هل يسمعونكم إذ تدعون، جب تم پریشانی میں ان کو آواز دیتے ہو تو یہ سنتے ہیں۔ او ينفعونكم او يضرون، کیا تمہاری مصیبتوں میں، تکلیفوں میں یہ تمہارے کام آتے ہیں، پریشانی ختم کر کے نفع دیتے ہوں، یا تمہیں کسی جگہ سے پریشان جو ہے یہ امید ہو کہ اگر ان کی نہ مانی تو نفع کی بجائے نقصان آ جائے گا؟ کبھی ایسا ہوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کر، تو کہتا ہے سنتے ہیں یا نہیں؟
کیا کرتے ہیں؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، باپ دادا کو یہی دیکھا ہے، جب سے آنکھیں کھولی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تیسرا بھی ہوتا ہے، کل شریف بھی ہوتے ہیں، پہلے تیسرے دن ہوتے تھے، اب نہ ہم اتنے فارغ ہیں نہ مولوی صاحب اتنے بیچارے منتظر ہیں کہ وہ تیسرے دن کا انتظار کریں، وہ وہیں پہ کھڑے کہہ دیتے ہیں کل سویرے کلانہ ختم ہوئے گا۔ باپ دادا کو دیکھا ہے ترتیب بدلتے، جب جو مرضی آیا، سند کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، کلوں کا ختم تیسرے دن ہوتا تھا، مولوی کی مصروفیت، ہماری اپنی کاروباری مصروفیتوں نے کلوں کا ختم دوسرے دن پہ لے آئے ہیں، ساتویں دن ہوتا تھا، اب تو ہم وہ بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اور 10واں ختم کر دیا ہے، اور 40واں ہم اپنی سہولت دیکھیں گے کہ اس سے پہلے سرکاری جو چھٹی آئے گی اسی کے اندر کر لیں گے، اتنا وقت نہیں ہے، کرنا تو ہے نا، دلیل کوئی نہیں، ان کاموں کی سند کوئی نہیں، ان کاموں کا جواز کوئی نہیں۔ ابراہیم دلیل مانتے ہو؟ دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ كذلك بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ یا دلیل پیش کرو، بحث نہیں ہے، جھگڑا اختلاف نہیں، دلیل۔ ابراہیم دلیل یہی ہے کہ باپ دادا اور کوئی دلیل نہیں، فرمایا یہ دلیل نہیں ہے۔ افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، تم یہ جن کی عبادت کرتے ہو، جن سے تم نظر نیاز جا کر کے پیش کرتے ہو، جن پر تم چڑھاوے لے کر کے جاتے ہو، جن کے پاس اپنی حاجتیں مجبوریاں پریشانیاں لے کر کے پیش ہوتے ہو، تم اور یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، میرا دوست صرف اللہ رب العالمین۔ سب دشمن ہو، جو نظام اللہ کی طرف نہیں لے جاتا، جو ضابطہ اللہ سے نہیں ملاتا، جو قاعدہ اللہ کی معرفت نہیں دیتا، جن باتوں سے اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ یہ قانون، یہ ضابطے، یہ سلسلے کیا ہیں؟ یہ تو شعراء سے کچھ پڑھ رہا تھا، الممتحنہ 28واں پارہ، فرمایا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ بالکل سب سے لا تعلقی، جو اللہ سے نہ ملائیں، جو اللہ کے قریب نہ کریں، جو اللہ کی معرفت نہ دے، جو اللہ کی محبت نہ دے، جو اللہ کا خوف نہ دل میں پیدا کریں، جو اللہ سے امید نہ لگائیں، جو اللہ سے امید نہ مضبوط کریں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ خوبی ہے ابراہیم خلیل اللہ میں علیہ الصلوۃ والتسلیم وعلی نبینا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی کے ساتھ سارا تعلق جوڑو۔ یہ وہ خوبی تھی ابراہیم خلیل اللہ میں، جو اکیلے نے کھڑے ہو کر
پوری کائنات کے اس وقت موجود لوگوں کے سامنے برملا اظہار کیا، اس کے لیے کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار رہے، لوگوں نے آگ میں پھینکا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ نے کہا ابراہیم آزمائشیں بھی اور ہیں، اس عشق کے رستے میں ابھی اور بہت سارے امتحانات آنے والے ہیں، بیوی بچہ چھوڑ دو تیار ہوگے، بچہ سمجھدار ہوا کہا ذبح کر دو تیار ہوگے۔ کون سا امتحان ہے جہاں پر ابراہیم نے سر خم تسلیم نہ کیا ہو؟ اور یہی وہ اسباب ہے کہ وہ اپنے رب کے حکموں پر کبھی پیچھے نہیں ہٹا، کبھی قلب میں ملال نہیں آیا، کبھی بات پر سوچ نہیں آیا کہ اللہ کیسا حکم دیتا ہے، تجھ سے طلب کیا تھا، رو رو کے مانگا تھا، بڑھاپے کا سہارا چاہا تھا، حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک فرزند دے، اب دے کے کہتا ہے ذبح کر دے، سوچے ہی نہیں۔ یہ وہ باتیں تھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں سارے دشمنوں رب العالمین صرف میرا دوست ہے۔ کون رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدین، پیدا بھی کیا ہے، راستہ بھی اسی نے دکھایا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، کھانا بھی وہی کھلاتا ہے اور پانی بھی وہی پلاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا یہاں پر یاد آ گیا جو پہلے سے میرے بیان کا حصہ نہیں تھا، لیکن اب موقع پر اللہ نے یاد دلا دیا۔ صحیح مسلم کا ایک حدیث کا ٹکڑا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو تم سارے بھوکے ہو، بھوکے، روٹی اسے ملے گی کھانے کو جسے میں کھلاؤں گا، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو میں کھلاؤں گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کماؤ، روز لکھاں کماؤ، کروڑاں کماؤ، جینے دا سودا، جینے دا سودا، کھانی ہوئی چھان دی ڈبر روٹی ہوئی ہے، اللہ نے نصیب چی ہو رکھی اور کھا ہی نہیں سکتے، کرو کروڑاں دے سودے جنہیں مرضی کرو۔ اور مزدور ایک وقت پہ ماشاءاللہ 4 روٹیاں کھا جاتا ہے، اٹھ کے تھوڑے کو اگلی دکان پہ جائے گا، تھی آخو گے اور روٹی کھانی ہے تو کھوا دو باؤ جی، کھوا دو باؤ جی، کون کھلاتا ہے؟ یطعمنی ویسقین، اللہ کھلاتا ہے، وہ نہ کھلائے ساری دنیا میں ڈاکٹر آنے نے انہوں نے کوئی دیا جائے کچھ نہ مر جائے گا، ایسے پیپ لا دو لیکوڈ جان دو مر جانا دے۔ اللہ کھلائے تو بندہ کھائے، اس لیے کیوں ہم اس کا کھا کر اس کو گرائیں اور کہیں کہ تیرا نہیں کھاندے کسی اور کا کھانے؟ کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے۔ لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے چمچ سے پانی نیچے نہیں اترتا، چمچ سے حلق سے پانی نیچے نہیں اترتا، کون پلاتا ہے؟ اللہ۔ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، یہی بات سمجھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم علی نبی الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ، میں بے اعتدالی کر کے بیمار ہو جاؤں، میں بے اعتدالی کر کے بیمار ہو جاؤں، جو بندہ جو 40-50 ٹپ جائے تو پھر انہوں کنے آخیا کہ روز پھر مرغ مسلم تے تیز مسالے کھائے، انہوں کہڑے ڈاکٹر نے سمجھایا؟ یہاں سے ہوئے نا کوئی مزدور دیہڑی انہیں روز 2, 4, 5, 7 من وزن کھچنا، ترونا، ٹرنا، تو کوئی کھا۔ تو جب میرے اگر مسیطے بہ رہنا ہے، یہ دکان سے چونکڑی مار چڑنی ہے تو انہوں کون ہے میں کھا؟ تو پھر جب کھائے گا تو بیمار ہوگا نا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ، جب بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔
شفا وہ دیتا ہے. ہم دھاگے ڈھونڈتے ہیں, فلانے کو دھاگا دم کرا لو شفا مل جائے گی, فلانے کو پھوک مروا لو شفا مل جائے گی, فلانے ڈاکٹر بڑا سیاح نہیں, ڈاکٹر سیاح نہیں, وہ اللہ ہے جس نے وہاں پر شفا ڈال دی ہے. نہ شفا آئے تو سننے کے کچھ تو میں نہ آئے, شفا ملے تو اللہ جو ہے وہ خاص کی چٹکی میں شفا رکھ دے, بغیر کسی سبب کے شفا مل جائے, بغیر کسی سبب کے. ایک بھائی نماز کے بعد اس طرح میری نظر پڑی, پیچھے بیٹھا تھا ستون کے ساتھ ہی, پریشان. میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں. میں مصلی پہ بیٹھا رہا, تھوڑی دیر بعد میں اٹھا, جب میں نے دیکھا کہ احباب کچھ کم ہو گئے, میں اٹھ کر ان کے پاس گیا. میں نے کہا السلام علیکم. السلام, خیریت؟ میرے لائف کوئی حکم؟ آپ کچھ پریشان نظر آتے. کہ میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے اس کو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا. میں نے کہا اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو تندرستی دے. دم کیا کہ نہیں اپنے آپ, اتنی بات کہی اور اٹھ گیا. وہ آج پھر آئے ہوئے تھے, کہنے کہ اس دن آپ نے مجھ پر کیا پڑھا تھا, میں اس دن کے بعد سے ٹھیک ہوں, مجھے پھر دم کریں. میں نے پھر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے ان کو دم کر دیا, اور میں نے کہا اپنے آپ کو خود دم کیا کہ نہیں. اب شفا اللہ نے دی ہے, اور اسے سمجھایا ہے کہ اللہ کے حکم میں شفا ہے, اور اس کے کلام میں شفا ہے, اس کے حکم سے کلام میں شفا ہے. اگر وہ اپنے حکم کو اپنے کلام میں سے بھی نکال لے تو شفا اس میں بھی نہیں ہے. شفا اللہ کے حکم میں ہے, اس کی مرضی میں شفا ہے, اس کی رضا میں شفا ہے, لفظوں میں شفا نہیں. یہ جو کائنات فاتحہ شفا ہے, ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ شفا, ورنہ لفظوں کی بات نہیں. تو عرض کر رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اذا مرضت فهو یشفین, بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. موت حیات کا بھی مالک اللہ ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اللہ سارے کے باوجود مجھے اپنے عملوں پر کوئی گمانڈ نہیں ہے کہ میں نے تیرے لیے آگ میں چھلانگ لگائی, تیرے لیے بیوی بچوں کو چھوڑا, تیرے لیے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا, تیرے لیے یہ کیا, تیرے لیے کوئی گمانڈ نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا. اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں کہ قیامت کو معاف کر دینا. اور ہم کچھ نہ کر کے ہی امیدوار. ہم سمجھتے ہیں ہم نہ ڈر بے بات, نہ جھکنے والے, نہ بکنے والے. ہم تو وہ ہیں جو ہر جگہ بکتے ہیں, ہمارا منہ لگتا ہے. اللہ کے لیے کھڑا کون ہے, اور اللہ کے لیے اپنے معاملے پر قائم کون ہے, اور سارا کچھ کرنے کے بعد اپنی ذات نہیں اللہ کی طرف نسبت اور اللہ سے امید لگا کے کون بیٹھا ہے کہ وہ چھوڑے گا تو بچوں گا ورنہ نہیں. یہ خوبی تھی ابراہیم میں علیہ الصلوۃ والتسلیم علی نبینا کہ اللہ ان کا اتنا ذکر فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ میرے بندے نے کہا اے اللہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو سارے لوگوں کا ساتھی بنانا. اے اللہ میری زبان جو ہے اس میں سچائی پیدا کر دے کہ آنے والے لوگ کہیں کہ واقعی ابراہیم صدیق تھا, ابراہیم سے سچا کوئی نہیں گزرا. اللہ میری زبان میں سچائی پیدا فرما. وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اللہ مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا. یعنی یہ سارے معاملے کے باوجود ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے آگے جھکا ہے, اکڑے نہیں. ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں, ایک دن ہمیں موقع مل جائے قرآن کی تلاوت کرنے کا, یا ایک دن میں ہم 100 دفعہ استغفار کر لیں, یا صبح و شام کے اذکار 1-2-4 دن ہم سے پابندی سے ہو جائیں. ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. میں سمجھتے ہیں آج کل میں بڑا ولی اللہ ہوں.
ہم کہہ رہے ہوتے آؤ ذرا میں بڑا اجکل ولی ہو جائے میرے کو بھوک مروا لو میں بڑا نیک جی اجکل طویل انجنا لکھا گا کہ جناب یہ مزاج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ سارے کے باوجود جھکے ہیں اکڑے نہیں. قرآن ان کی یہی خوبی بیان کرتا ہے. آپ سورۃ صافات میں دیکھیں وہاں پر بھی جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی تکلیف اور پریشانی میں جب قوم نے اس کو انتہائی تکلیف دی انتہائی پریشان کیا سارے اس کے دشمن ہو گئے آگ میں جلانے کے لیے پھینک ڈالا ہم نے اس کو وہاں سے نکالا. اب ابراہیم کا دل کیا کہ میرا کوئی بیٹا ہی ہو جس کو میں یہ توحید کی پیاری پیاری باتیں سکھاؤں توتلی باتیں کروں اللہ کی بڑائی اسی کے ساتھ کچھ کلمے گاؤں اللہ کی وحدانیت کو کہوں کوئی تو ہو جو میرے بعد اس سلسلے کو قائم رکھے. اب کہتے ہیں رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ بیٹا عطا فرما. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت سنا دی. جب وہ بچہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑنے کے قابل ہوا کسی کام کے لائق ہوا تو ہم نے کہا ابراہیم اس کو ذبح کر دو. انی ارا فی المنام خواب میں کہا ہے براہ راست نہیں کہا. نبی کا خواب بلا شبہ وہی ہے لیکن آج جو خواب ہمارے حق میں جا رہا ہو ہم 10 بندے نو 10 نے یار اے خواب لکھے کا کی مطلب ہے اور جس خواب میں ہمیں کوئی ٹینشن نظر آ رہی ہو نے چپی کر لو یار ہمیں جو 10 دکھتا تو انج ہو ہی نہ جائے. یہی ہے نا ہمارا ذہن. خواب مرضی کا ہو فائدہ اپنا کوئی نظر آ رہا ہو بظاہر کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. خواب کے مطالب بہت مختلف ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر صرف جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہی بتا سکتا ہے. کتابوں والی تعبیر کوئی تعبیر نہیں ہوتی. میں نے خواب کی تعبیر کے حوالے سے موجودہ دور میں 2 بندے دیکھے جن کو اللہ نے علم سکھایا ہے واقعی. ایک میرے استاد قاری محمد صالح صاحب گجرانوالہ میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. ہم نے ان سے قاعدہ پڑھا ہے 30واں پارہ پڑھا. اور ایک ہمارے بھائی ہیں یہاں پر لاہور میں عبدالرؤف صاحب. اور میں نے خواب کی تعبیر والے بندے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ خواب کی تعبیر کچھ صحیح کرتے ہیں الا ما رحم ربی. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ خواب میں ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آگے بیٹے کے پاس یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى تیری رائے کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ فیضان مقصد تھا کہ نظر کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ نے سکھائے تھے نا اور نے سکھائے تھا مختصر جواب یہ ہے جی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سکولے پڑھ لیا ہوں کالج ٹر گئے ہوں تے بھی من دے. افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ جی انہوں نے مربجہ سکول پڑھا لیا ہوں بال تے بال ادھر ہی منتا ہوں بھائی تمہیں کی پتا ٹیکنالوجی کا دور ہے تمہیں تو پتہ کوئی نہیں تا دور ہو سی ہو رہے. اسماعیل کے اندر وہ خوبی کہاں سے آئی؟ اس لیے آئی کہ ابراہیم نے رب کے حکم سے کبھی منہ نہیں موڑا. اسماعیل کی ماں نے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بے آب و گیا زمین پر اپنی بیوی اور ایک چھوٹے معصوم بچے کو تھوڑی سی کھجوروں اور تھوڑے سے پانی کے
کے ساتھ وہاں پر چھوڑ رہے تھے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی اور پناہ ہے،